الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ جاری ہے اور سورۃ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی تقریباً 140 آیات بمترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں غزوہ احد کے تعلق سے بہت ساری تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی اور پھر شکست کے اندر وہ تبدیل ہو گئی مسلمانوں کی کچھ غلطی اور غفلت کی وجہ سے، اور پھر اس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں پچھلی آیت پر اگر غور کریں۔ یمسسکم فرح، اور پھر آگے تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے اوپر یہ جو دن ہیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی فتح اور کبھی شکست۔ اور پھر اس کی حکمت یہ بیان کی کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے یہ ہوا کہ ایمان والے الگ ہو جائیں اور منافقوں کو الگ کر دیا جائے۔ اگر یہ غزوہ احد میں شکست نہ ہوتی تو منافق اور مومن میں کیسے فرق ہوتا اور کھرے اور کھوٹے کی پہچان کیسے ہوتی؟ تو اسی طرح کی ایک حکمت آگے بھی بیان کی جا رہی ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں کو مٹا دے۔ گویا وہی بات اور الفاظ کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو چیک کرنا چاہ رہے تھے اس بات کو کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، مسلمانوں کا صحیح معنوں میں حمایت کرنے والا کون ہے۔ اوپر سے تو کلمہ سارے پڑھتے تھے، اس سے پہلے منافقین کی کوئی خاص نشاندہی شاید نہ ہوتی اس طرح۔ اگر غزوہ احد کے اندر شکست نہ ہوتی یا لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو وہاں بڑے بڑے لوگوں کا ایمان کھل کر سامنے آ گیا۔ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی جو تھے ان کا کھل کر سامنے آ گیا کہ وہ کتنے مومن تھے، جو دعویٰ کرتے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، تو ان کے کا جو اندر کا ایمان تھا وہ باہر نکل آیا۔ اور اسی ایک حکمت یہ ہے کہ کافر جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مٹانا چاہتے تھے۔ اس کی تفسیر بھی یہی ہے کہ ایمان والے شکست کی حالت میں بھی غالب ہی ہوتے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور کفر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہی مغلوب ہے، چاہے یہ عارضی فتح ان کو مل جائے، لیکن بالآخر بعد میں آپ دیکھیں غزوہ احد کے بعد جو غزوات ہوئے ان کے اندر مسلمانوں نے کیسے اللہ کے فضل و کرم سے کفار کو جوابی کارروائی کی اور کیسے انہوں نے شکست سے دو چار کیا، اور پھر فتح مکہ، اور سارے بعد میں آپ کو تاریخ کا پتہ ہے۔ آگے ام حسبتم ان، اب یہ یہاں سے مسلمانوں کو خاص قسم کے احکامات ہیں اور ان کی تربیت کی جا رہی ہے، جو ان سے غلطی ہوئی تھی یا غفلت ہوئی تھی غزوہ احد میں، جو مسلمانوں نے درہ چھوڑا تھا صحابہ کرام نے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن مجید نازل کیا، تو اب ان کی تھوڑی سی تربیت کی جا رہی ہے کہ تم نے آئندہ کیسے چلنا ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی جو مشکلات آ رہی ہیں، اب یقیناً وہ گھبرائے ہوئے بھی تھے مسلمان صحابہ کہ یہ اچانک ہو کے آ گیا، اور پیچھے بدر کا معرکہ اور ہماری اتنی زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی، فتح اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور غزوہ احد جو دوسرا معرکہ تھا مسلمانوں کا کفار کے ساتھ، اس کے اندر یہ کیا ہو گیا کہ مطلب بہت زیادہ مسلمان جو تھے دلی طور پر پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ،
حالانکہ ابھی تک نہیں اللہ نے جانا الذین ان لوگوں کو جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا ہے منکم تم میں سے ویعلم اور تاکہ وہ جان لے الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ اب اس آیت کی تفسیر تھوڑی سی غور طلب ہے۔ ایک تو یہ ہے، چلے اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، پہلے اس پر غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جانا ہی نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے۔ اب بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ جو ہے نا، یہ جو یعلم اللہ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جانا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد نہیں کیا۔ یہ ترجمہ وہ کہتے ہیں درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے، ہر وقت ہے، ازل سے لے کے اب تک اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا علم اللہ کے پاس ہے، تو یہ ترجمہ درست نہیں۔ جبکہ جو دوسرے مفسرین ہیں جن کے ساتھ میری رائے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جاننا، یہ جو کہنا ہے کہ اللہ نے جان لیا یا اللہ نے ابھی تک نہیں جانا، اس سے مراد اللہ کے عالم الغیب ہونے کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد واقعاتی علم ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے سورہ مجادلہ کی پہلی آیت 28ویں پارے کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے یقیناً سن لیا ہے اس عورت کی بات کو، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ عورت واقعتاً جھگڑا کر رہی تھی رسول اللہ سے اپنے خامد کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی تھی، تو یہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ اللہ نے اب اس کی بات کو سن لیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت جو ہے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے سن لیا، بلکہ اللہ کے علم میں تو پہلے ہی تھا جب وہ گھر سے چلی کہ یہ کیا کیا کرے گی، کیسے جھگڑا کرے گی، کیسی باتیں کرے گی، سارا اللہ کے علم میں تھی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے قرآن مجید میں سمیع اللہ کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ نے یقیناً سن لیا۔ اسی طرح اور بھی مقامات پر یہ سمیع اللہ کے لفظ آئے ہیں، اور اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ واقعاتی علم ہے، مطلب کسی کام کا ہونا جب تک نہیں ہوگا تب تک اس سے مراد ہے کہ ابھی تک وہ کام ہوا نہیں ہے تو تم یہ کیوں کر رہے ہو۔ مطلب اللہ کے علم میں تو وہ پہلے ہے کہ ہوگا، لیکن اللہ نے نہیں جانا سے مراد یہ ہے کہ ابھی وہ واقع نہیں ہوا، اس کا وقوع میں نہ آنا اس سے مراد ہے۔ اب یہاں پہ جو بات بیان ہو رہی ہے کہ تم جنت میں کیسے داخل ہو جاؤ گے، ابھی تک نہ تو تمہاری مشکلات تم پر آئی ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے مومن بندوں کو جہاد کرتے ہوئے دیکھا ہے یا جانا ہے۔ تو ابھی شروع یہ غزوہ احد کے بعد کی بات ہے نا، ابھی اسلام کا آغاز ہوا، دوسرا معرکہ تھا، تو اللہ تعالیٰ سے کی مراد یہاں اس قرآن کی اس آیت سے یہ ہے کہ ابھی بہت آگے سفر باقی ہے، تم ابھی پریشان ہو گئے ہو کہ غزوہ احد میں شکست ہو گئی ہے، تھوڑا بہت کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی اموات ہو گئی ہیں، شہادتیں ہو گئی ہیں مسلمانوں کی، اور وہ بھی اپنی غفلت کی وجہ سے، تو یہ کوئی دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ اور ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر رکھا کہ جنت ایسے ہی مل جانی ہے تمہیں؟ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جہاد کرتے ہوئے جانا ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ اس کو میں سمجھا پایا ہوں گا یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی نہیں جانا کہ صبر کرنے والے کون ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ یہ کہ مشکلات، مسائل، مصائب یہ پیدا ہوں گے تو جنت ملے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی اسی طرح آتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ تم دل چھوٹا کر گئے ہو اور
تم نے گمان کر رکھا ہے کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی، حالانکہ ابھی تک تم پر پہلے قوموں جیسے حالات ہی نہیں آئے. ٹھیک ہے. اس طرح اس آیت میں بھی ملتی جلتی بات بیان کی جا رہی ہے کہ ابھی صبر کا دامن جو ہے وہ تھامو، اور صبر کے نتیجے میں پھر مسائل، مصائب اور مشکلات، پریشانیاں اور دکھ جو آپ کو آ رہے ہیں جہاد کے میدان میں، اسی کے بدلے میں تو اللہ نے جنت بنائی ہے. اور تمہارا ذہن کیا ہے؟ یہ ہے کہ تم ویسے ہی چلے جاؤ گے، بس ویسے ہی. یہ تھا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. آگے وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور یقیناً تم تمنا کرتے تھے الموت، موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ تم اس سے ملو، ملاقات کرو. فقد رأیتموہ، تو یقیناً انہوں نے اسے دیکھ لیا. وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے آنکھوں سے. اس سے مراد یہ کہ بدر کے معرکہ جو ہوا، جنگ ہوئی، اس میں بعض صحابہ جو تھے وہ نہ حصہ لے سکے کسی وجہ سے، ان کو موقع نہ ملا، تو ان کے اندر بڑا ایک جذبہ تھا کہ اب جب جنگ ہوگی نا تو ہم نے ضرور شرکت کرنی ہے، اور ہمیں شہادت کا شوق ہے، یہ ہے وہ وغیرہ وغیرہ، جس طرح خواہش ہوتی ہے. تو اب جب غزوہ احد کے اندر تھوڑا سا مشکل وقت آیا تو انسان ہے نا، تو وہاں پہ بس وہ سنبھالا نہ گیا، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے. کچھ مسلمان وہ ڈاواڈول ہو گئے، اور کچھ جو ہے نا بھاگ مطلب جس کو کہتے ہیں کہ میدان چھوڑ کر سائڈ پہ ہو گئے، کہ حالات بالکل اچانک چینج ہو گئے تھے. دشمن نے اچانک حملہ کر دیا تھا جب وہ درہ خالی ہوا. تو وہ بات یہاں پہ بیان کریے. تو تم اس وقت تمنا کرتے تھے شہادت کی، یہاں موت سے مراد شہادت ہے، کہ تم شہادت کی تمنا کرتے تھے. تو اب تمہیں جب موقع ملا جنگ کرنے کا تو تمہارا کام تھا پوری جمع مردی کے ساتھ مر جاتے، کٹ جاتے، شہید ہو جاتے، لیکن کھڑے رہتے، میدان کے اندر کھڑے رہتے، پیچھے نہیں ہٹنا تھا. تو اس میں گویا صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تم موت کو اس سے ملنے سے پہلے ہی اس کی خواہش کرتے تھے کہ ہم شہید ہو جائیں. تو پھر جب موقع دیا گیا تمہیں تو تم نے اسے دیکھا بھی، لیکن پیچھے ہٹ گئے، اور جو حق بنتا تھا کفار کے ساتھ لڑنے کا وہ تم ادا نہ کر سکے، جس کی وجہ سے فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آتی ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ نے فرمایا کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی خواہش مت کرو. دشمن کی اس حال میں خواہش نہ کرو کہ وہ تمہارا سامنے آ کر تم سے لڑے، بلکہ اللہ کی عافیت طلب کرتے رہو. کبھی بھی دشمن کے ساتھ ٹکرانے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بلکہ اللہ سے اس کی عافیت طلب کرنی چاہیے. کیونکہ بندہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی عطا اور اللہ کی جو مرضی اور منشا ہے، اور اللہ کی نصرت اور مدد کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے خواہش نہیں کرنی چاہیے. تو اس آیت میں بھی صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی ہے. یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق. اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.